السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی سیاست کیونکہ ایسی عجیب و غریب ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی اپنا عجیب سی کیفیت انسان پہ مرتب ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیونکہ پاکستانی سیاست میں اس وقت جو بہت بڑا رول ہمیں نظر آتا ہے، یا جس رول نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، وہ خان صاحب کا رول ہے، عمران خان صاحب کا، میری مراد ہے سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو دراصل وہ ہمیشہ ان کی باتیں، اپنے ہی بیانات جو انہوں نے دیے ہوتے ہیں، ان کی وہ ضد ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ فرماتے ہیں کہ میں جو پاکستان آرمی ہے اس کو چاہیے یہ کہ وہ نیوٹرل رہے، اور دوسری طرف وہ مختلف جگہوں پہ لیٹسٹ انٹرویو جو انہوں نے سہیل وڑیچ کو سے باتیں کی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے کہا کہ پاکستان کی سیاست سے انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ، ان کو آؤٹ کرنا جو ہے یہ آلموسٹ ناممکن ہے، اس لیے ان سے ہی مدد لینا ضروری ہے۔ اور وہ ان کو باقاعدہ تمام معاملات میں مداخلت کے لیے کہتے ہیں، اور دو میجر باتیں کرتے ہیں کہ ایک تو یہ جو منی لانڈرنگ وغیرہ ہے، اس کو وہ ختم کروائے پاکستان آرمی۔ اب ایک ہمارے ملک میں، اور جو ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے بہت سارا جو ماضی گزرا ہے 75 سالہ پاکستان کا، اتنا لمبا ٹائم سپین، اس میں وہ بھی آرمی بھی آلموسٹ مطلب ان کو اس پہ ندامت کا اظہار کیا جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا وہ درست نہیں ہوا۔ اور ان کی جو ان کا ہنی مون تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی کسی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے، مطلب انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے انگلی پکڑ کے، اور ہر معاملے میں، اور اس کا اظہار بھی کتنے ہی انٹرویوز میں عمران خان کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ مطلب میرے ساتھ بڑے ہموار تھے اور ہم ایک پیج پہ تھے۔ یہ بات اب وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کے فالورز جو ہیں وہ خان صاحب کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کل کیا کہا تھا، یا آج کیا کہہ رہے ہیں، یا آنے والے میں کل میں وہ کیا کہہ دیں گے۔ وہ جو بھی ان کا غلط بیان ہوتا ہے، غلط سلط کہہ لیں، غلط ملط کہہ لیں، اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس چینج جو ملک میں آیا ہے، چیف آف آرمی سٹاف بدلے ہیں، اور ان کا مزاج بالکل سپاہیانہ نظر آتا ہے بظاہر۔ خدا کرے کہ ہم جو توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں وہ ان کے مطابق ہی ہوں، تو اس میں وہ عہد کیے ہوئے ہیں کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس یا آرم فورسز جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گی، لیکن خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز ان سے پھر بھی ہیں، اور وہ ان کو مداخلت کی دعوت بھی دیتے ہیں، دوسری طرف نیوٹرل رہنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ساری سیاست ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے اور اس میں کسی قسم کا مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ان کو اپنے سارے عوامل پہ جو ماضی میں انہوں نے کیے، جو فورسز کے کہنے پہ لوگ ساتھ لیے، الیکٹیبلز اور دیگر چیزیں، جو تمام ان کے پاس جو لوگ موجود ہیں، ان میں جو صف اول پہ نظر آتے ہیں لوگ، وہ فواد چودھری اینڈ کمپنی یا دیگر لوگ، وہ مطلب ان کی اپنی قوت تو نہیں ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس میں ان کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس جو ہیں، انہوں نے ملک کو، اور کہہ لیں کہ ہم سب کو ایک عجیب مخمصے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کیا ہونے کیا والا ہے۔ مطلب خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ مطلب فورسز جو ہیں
وہ ان سے ڈکٹیشن لیں اور ان کے مزاج کے مطابق، ایون وہ تمام تر اداروں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی خواہشات کو فالو کریں۔ اب دیکھیں، مطلب کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کسی بات کے لیے۔ اگر فورسز ہی نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر اسٹریٹ اوے مطلب فورسز کی سارے پالیٹیشین یہ سماجت کریں کہ جی آپ اقتدار لے لیں، آپ بہتر چلا سکتے ہیں اور آپ ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جنرل جو عاصم منیر ہیں وہ اسے مطلب فلی 100% نگیٹ کر چکے ہیں اس موقف کو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو ایسی تمام صورتحال میں خان صاحب جو ہیں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ انہیں کوئی ڈر ہے، خوف ہے، وہ سہمے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس میں کلیئرٹی اسی لیے نہیں آ پاتی کہ وہ کسی ایک بات پہ تو جمنا، وہ ایک بات پہ یہ ضرور جمے ہوئے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیتے رہیں گے۔ یعنی کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ساتھیوں کو ناپسند بھی آیا ہوگا جو ان کے فالوورز ہیں، بڑی کثیر تعداد میں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا ایک تو یہ خان صاحب کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اگلے لمحے میں کیا کہیں گے، اور دوسرا یہ کہ مطلب ان کو مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کوئی غلط بات کرتے ہوئے جو خلاف واقعہ ہو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے دنیا یہ کہتی تھی کہ جھوٹ یہ ہے کہ دو عورتیں تھی ٹرین میں سفر کر رہی، حالت سفر میں ہوں دو عورتیں اور وہ باہم بات نہ کر رہی ہوں، تو اس کو جھوٹ کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب جھوٹ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خان صاحب نے سچ بولا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کیا خان صاحب نے بھی سچ بولا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ خان صاحب اپنا یہ جو مطلب باجوہ صاحب کے ساتھ ہنی مون تھا، تو کیا وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی سیم ہنی مون کی خواہش رکھتے ہیں، اور کیسا ممکن نظر آ رہا ہے؟ تو میرا ذاتی جواب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ناممکن، امپاسبل، نو ہنی مون از پاسبل۔ اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ یہ آڈیبل ہے، اس پہ مطلب میں نے صرف اسکرین پہ ایک آدھا ویجول ہی دینا ہے۔ اللہ حافظ۔